10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہت ہی مبارک صورت ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، اور اس میں بہت نفیس مضامین ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور ان میں اکثر وہی مضامین ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر، رسالت پر، آسمانی کتابوں کی تصدیق پر اور بروز قیامت اٹھائے جانے والے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ کفار مکے کے اندر کفار کے سامنے آیات نازل ہو رہی تھیں، اور اس وقت ضرورت تھی عقائد کی اصلاح کی، لہذا زیادہ تر مکی آیات کے اندر عقائد اسلامی بنیادی عقیدے وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، اور باطل عقائد کا شدت کے ساتھ بدلائل رد کیا گیا، دلیلوں کے ساتھ، تاکہ سامنے والا ساکت اور مبہوت ہو جائے اور اس کے لیے ہدایت کا حصول انتہائی آسان ہو جائے، کیونکہ جب انسان لاجواب ہو جاتا ہے، جس موقف پر وہ قائم ہے اس کے اوپر دلیل فراہم نہیں کر پاتا، ثبوت فراہم نہیں کر پاتا، اس کو اپنے بیان کردہ دلائل ہلکے محسوس ہوتے ہیں، سامنے والے کے وزنی اور درست محسوس ہوتے ہیں، تو وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات وہ عناداً، بغضاً، حسداً قبول نہیں کرتا اور اپنے غلط موقف پر ڈٹا رہتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان صورتوں میں جو مکی ہیں ان تمام مضامین کو ذکر کر دیا، دلائل کو جمع فرما دیا، تاکہ قیامت تک ہدایت حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ آپ کو معلوم ہے کہ صورتوں کے شروع میں ایسے حروف جن کے کوئی معانی نہیں ذکر کیے گئے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے بہتر جانتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو بس ہم ان کو پڑھیں گے، ان کی برکت و ثواب حاصل ہوگا، لیکن ان کے معنی کی تعیین نہیں کریں گے۔ والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم، واو یہاں پہ قسمیہ ہے، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی محترم شے کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کسی چیز کے ذکر کی حاجت نہیں ہے، اس کی تو ہر بات پختہ ہے، لیکن عربوں کے رواج اور اسلوب کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بیان فرمایا اور قرآن حکیم کی قسم یاد فرمائی۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ضرور مرسلین میں سے ہیں، یعنی رسول ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، یعنی مرسلین علی صراط مستقیم کہ بے شک آپ ضرور سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، سیدھے راستے پر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ گویا کہ اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، بھٹکاتا نہیں ہے، اور ٹیڑھا میڑھا اور غلط راستہ وہ ہوتا ہے جو منزل مقصود سے کسی اور جانب لے جاتا ہے۔ سیدھا راستہ سے مراد وہ راستہ جو ٹھیک منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور منزل مقصود تک اسلام پہنچائے گا۔ ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے قرب ہے، اور اس کی رضا کی برکت سے جنت کا حصول ہے، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں یہ تمام چیزیں دلوائے گا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جو ہے یہ عزت والے، مہربان، رحم والے کا اتارا ہوا ہے، نازل کردہ ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ کفار قریش جو تھے، یہ مشرکین مکہ جو تھے، ان کے اندر کوئی رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے اندر رسول آتے رہے تھے، ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تاکہ ہم آپ کو ایک ایسی قوم میں مبعوث فرمائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو ڈرانے کے لیے کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ ثابت ہو چکی سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو عذاب مقرر کیا ہے وہ ان کے اوپر مقرر ہو چکا ہے، ان کے لیے ثابت ہو چکا، ان کی شامت اعمال اور ان کے برے کردار کی بنا پر کہ جب انہوں نے ہدایت کے اسباب تمام کے تمام ٹھکرا دیے، ان سے نفع حاصل نہیں کیا، تو پھر جو اللہ نے ان کے لیے عذاب مقرر کر رکھا ہے گویا کہ وہ ان کے لیے نافذ اور ثابت ہو گیا۔ كتاب أنزلناه إليك
فہم لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم کو خبر دے دی گئی کہ اب یہ کفار ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ گویا کہ مہر لگ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ مستقبل کے حال بہتر جانتا تھا کہ اب یہ اللہ کی تائید غیبی سے بالکل محروم ہو چکے ہیں، اور اب یہ نفس و شیطان کے بالکل قابو میں آ چکے ہیں، اور کبھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے بنا دیا ان کی گردنوں میں طوق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، پس وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے ہیں۔ یہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ جیسے اگر ایک بہت ہی موٹا ایسا لوہے کا حلقہ بنا کر اور وہ گلے کے اندر پہنا دیا جائے کہ اب سر ہی نہ جھکے اور پھر انسان ادھر ادھر نہ دیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے ان کو ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے اور انہوں نے تمام اسباب ہدایت کو اپنی کم ہمتی کی بنا پر، بدبختی کی بنا پر نظر انداز کر دیا، تو پھر ہم نے بھی ان کے دلوں کو ایسا کر دیا کہ جیسے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے گئے ہوں، کہ جیسے طوق والا آدمی نیچے نہیں دیکھ سکتا، اس طرح یہ حق کو اب نہیں دیکھ سکتے، بس جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں بس وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کو حق دیکھنا، اس کے دلائل پر غور و تفکر کرنا، ان کے دلائل کی صحت کو جاننا اور درست دلیل کو اختیار کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کرنا، اب اس کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور بنا دیا ہے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ڈھانپ لیا ہے اس نے انہیں اوپر سے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ دراصل ابو جہل اور اس کے ولید بن مغیرہ اور ایک اور شخص تھا، یہ تین دوست تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور معاذ اللہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہاں پر گیا، اور جب وہاں پہنچا تو اس کو پتھر یہ لے کر گیا، بہت بڑا پتھر، وہاں پہ پہنچا تو اس کے ہاتھ اس پتھر پہ چپٹ گئے، اور یہ چپک گیا، یعنی یہ چاہتا تھا کہ پتھر مارے لیکن وہ ہٹتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ اسی کشمکش کے عالم میں اب یہ نماز پڑھ رہے نبی کریم، یہ پتھر مارنے کے موڈ میں ہے لیکن ہاتھ ہی اس کے جدا نہیں ہو رہے ہیں، تو آخر کافی دیر کوشش کر کے یہ مایوس واپس آ گیا، اور اس نے کہا کہ بھئی میں تو وہاں پہ گیا تھا لیکن میرے تو ہاتھ ہی کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم تو بالکل بے وقوف آدمی ہو، میں دیکھو یہ کام کر کے آتا ہوں۔ اب وہ اس پتھر کو اٹھا کر لے کر گیا، جب وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ نابینا ہو گیا، یعنی اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، آواز بس ہلکی ہلکی سنائی دیتی تھی، آنکھیں بالکل اندھی ہو گئیں، اور وہ بڑا پریشان، اور اسی پریشانی کے عالم میں ٹٹولتا ہوا واپس آیا۔ تو ابو جہل وغیرہ نے اس کو جھنجھوڑا، بھئی کیا ہو گیا تمہیں، کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو دکھائی دینے لگا، تو وہ بھی گھبرا گیا۔ پھر تیسرے شخص نے کہا کہ میں کچھ کام کر کے آتا ہوں۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا تیسرے والے نے، اور وہاں پہنچا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی بھاگتا ہوا واپس آیا، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایک بہت بڑے سانڈ کو وہاں پر دیکھا کہ اگر میں، یعنی بیل کو دیکھا کہ اگر میں وہاں پر رہتا تو شاید وہ مجھے کھا ہی جاتا، اتنے بڑے بڑے اس کے دانت تھے، تو میں ڈر کر واپس آ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اقدامات تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر جہاں پر تمام لوگ آپ کے دشمن، تمام سے مراد تمام کفار جو تھے وہ آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے، اس لیے کہ حفاظت فرمانے والی ذات ہمارے رب کریم کی تھی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان پر کہ کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ پہلے بھی مضمون سورہ بقرہ میں گزرا ہے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں تسلی دی گئی ہے نبی کریم کو کہ آپ انہیں چاہے ڈر سنائیں چاہے آپ ڈر نہ سنائیں، ان پہ بدبختی اتنی مسلط ہو چکی ہے کہ اب ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، محض آپ انہی کو ڈر سنا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کی پیروی کریں، یعنی نصیحت کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈریں۔ گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو آپ کا ڈر نفع بخش رہے گا، وہ لوگ آپ کے اس ڈر کو قبول کریں گے۔ دو ان کی صفات بیان کی، نمبر ایک
کہ جو نصیحت پر چلتے ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور نمبر 2 جو بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے نصیحت بیان کریں گے تو ضرور وہ قبول کریں گے اور آپ کے ڈر کو قبول کر کے اپنی مزید اصلاح کریں گے۔ اور جو ایسا کر لے گا تو فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، مغفرتٍ وَأَجْرٍ کریم، تو آپ بشارت دیجئے اس کو مغفرت اور اجر کریم کی، کرم والے، بہترین عزت والے اجر کی آپ اسے بشارت عطا فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نصیحت پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے اور اس کی برکت سے نیکیوں پہ استقامت اور گناہوں سے دوری حاصل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا انعام بھی تیار کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرمائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے نشانیاں پیچھے چھوڑ دیں، یہ سب چیزیں ہم لکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی عمل کیے اور جو کریں گے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں تمام کے تمام ان کی حرکات پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مستقبل پہ نگاہ فرمائی کہ کیا کیا کریں گے، اور جو وہ کرتے ہوئے نظر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا ان جو بھی کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے نشانیاں بیان کیجئے اصحاب قریہ یعنی بستی والوں کی، جو انطاقیہ ایک بستی تھی۔ اس کا پہلے ایک مختصر سا واقعہ سماعت فرما لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 صحابی جو اس زمانے میں حواری کہلاتے تھے، ایک صادق ایک صدوق، ان کے نام اور بھی نام ذکر کیے گئے ہیں، صادق صدوق زیادہ مشہور روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ان دونوں کا یہی نام ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں انطاقیہ شہر میں بھیجا تبلیغ دین کی غرض سے۔ جب یہ اس شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک شخص کو بکریاں چراتے ہوئے پایا، ان کا نام معلوم کیا تو انہوں نے بتایا میرا نام حبیب نجار ہے۔ انہوں نے ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے کر آئیں اور یہ بت پرستی وغیرہ جو باطل جو بھی آپ کام کرتے ہیں بت پرستی ہے اور غلط کام اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، کوڑی کو صحیح کر دیتے ہیں، مادرزاد اندھا ہو پیدائشی اندھا ہو اس کو ہم صحیح کر دیتے ہیں۔ تو حبیب نجار کا ایک 2 سال سے بیمار، ایک روایت کے مطابق بیٹا تھا، ایک بھتیجا تھا، 2 روایتیں آتی ہیں، تو وہ اس نے لا کے رکھا کہ اس کو آپ تندرست کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، جو ان حواریوں سے ظاہر ہوا، انہوں نے ہاتھ پھیرا وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو حبیب نجار خوش ہوا اور وہ ایمان لے آیا۔ پھر یہ دونوں اس زمان یہ مشہور ہو گئے، پھر وہ حبیب نجار نے لوگوں کو خبر دے دی، لوگ آنے لگے، بیمار تندرست ہونے لگے اور یہ ان کا دائرہ بڑھنے لگا۔ تو اس زمانے کے بادشاہ نے پھر ان دونوں کو اپنے محل میں بلایا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا اور اس نے کہا کہ کیا تمہارا کوئی اور معبود بھی ہے ہمارے معبودوں کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے، جو تمہیں بھی پیدا کیا ہمیں پیدا کیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے قریبی ساتھی حضرت شمعون کو بھیجا کہ آپ ان کی مدد کے لیے جائیے۔ تو شمعون وہاں پر پہنچے، آپ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، اور تو آپ نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بادشاہ کے بڑے منظور نظر بن گئے بڑی حکمت کے ساتھ۔ اور پھر ایک دن آپ نے پوچھا بادشاہ سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو 2 آدمی آئے تھے کیا واقعہ تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی وہ ہمارے معبودوں کے علاوہ کسی معبود کی عبادت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم ان سے معلوم تو کرتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کو بلواتے ہیں۔ انہیں بلوا لیا تو پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے تجھے بھی پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر معجزہ طلب کیا، کرامت طلب کی کہ ٹھیک ہے تم دکھاؤ۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس واقعے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 13 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور آپ کی خدمت میں واقعہ عرض ہو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں آپ کے 2 مبلغین صادق اور صدوق جن کے نام تھے، جو ایک بادشاہ انطاکیہ شہر میں داخل ہوئے، بادشاہ تک ان کی رسائی ہوئی، انہیں قید میں ڈالا گیا۔ پھر حضرت شمعون تشریف لے گئے اور انہوں نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ ان دونوں کو بلا کر ان کی بات سنی جائے۔ تو لہٰذا بادشاہ نے جب ان کو بلایا، ان کی بات سنی، تو انہوں نے پہلے تبلیغ دین کی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کلام کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس کی نشانی واضح ہے کہ آپ کسی نابینا شخص کو بلائیے، ہم اس کو بینا کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک نابینا شخص کو بلایا، نوجوان کو، انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی آ گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اگر تم پھر یہ بات ہوئی تو حضرت شمعون کو موقع ملا اور انہوں نے فوراً بادشاہ سے کہا، کیونکہ یہ تو رسائی اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں ان 2 کے ساتھ ہوں، لہٰذا بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ دیکھو، ان کے معبود نے، ان کے خدا نے تو اس نابینا کو بینائی دے دی، اب تم بھی اپنے معبودوں سے کہو کہ وہ بھی ایک نابینا کو بینائی دے تاکہ تمہاری قوت وغیرہ ظاہر ہو اور تم پیچھے نہ رہو۔ اب وہ بادشاہ مبہوت ہو گیا، اس نے کہا کہ بھئی صحیح بات یہ ہے، کچھ چھپانے والی بات ہے ہی نہیں کہ ہمارے معبودوں کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کسی نابینا کو بینائی دے دیں۔ تو پھر شمعون نے ان کو سمجھایا کہ اگر ایسا ہے تو تم ان کے معبود کی پھر عبادت اختیار کرو۔ تو بادشاہ نے پھر ایک کنڈیشن رکھی، اس نے کہا کہ اگر تم کسی مردہ کو زندہ کر دو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اس وقت پھر ایک دہقان تھا جس کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور 7 روز اس کے انتقال کو ہو گئے تھے اور اس کی لاش بدبو مار رہی تھی، وہ وہاں پہ لائی گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کی عطا سے جو چاہا پڑھا، ہاتھ پھیرا، وہ نوجوان تندرست بالکل صحیح سلامت زندہ ہو گیا اور اس نے خبر دی کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا اور میں اس وقت پھر میں جہنم کے اندر پہنچا تو مجھے یہ حق ظاہر ہوا کہ ان کے معبود ہی حق ہے اور ان کی جو بات مانے گا وہ راہ راست پر رہے گا۔ اس نے جب یہ خبر دی اور پھر اس نے کہا کہ میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا ہوں جو آسمان سے حسین نوجوان ہے اور وہ خبر دے رہا ہے کہ یہ تینوں سچے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا کون تینوں سچے ہیں؟ تو بتایا کہ 2 یہ اور ایک یہ شمعون۔ تو پھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ شمعون بھی ان کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت شمعون نے بڑے پر اثر انداز میں بادشاہ کو سمجھایا تو بادشاہ اور اس کے چند ساتھی ایمان لے آئے تھے۔ باقی جو ان کے لوگ تھے وہ پھر بھی سرکشی پر قائم رہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اس کو دیکھیے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیان کر دیجئے بستی والوں کی ایک نشانی، ایک مثال۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے تھے، رسول یعنی قاصد آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے 2 ساتھی۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ، جب ہم نے ان کی طرف بھیجا تھا، 2 اشخاص کو، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے سے ان کو قوت عطا فرمائی اور وہ حضرت شمعون تھے۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو صرف ہماری مثل ہی ایک آدمی ہو۔ تو یعنی یہ دیکھیں، یعنی بزرگوں کو، بڑوں کو، محترم لوگوں کو اپنی مثل قرار دینا یہ کفار کا طریقہ رہا کہ کفار نے کہا ہم تم پر، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کر آئیں، تم تو ہماری طرح یہ آدمی ہو۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ہدایت منظور ہوتی تو پھر وہ کسی فرشتوں کو وغیرہ کو بھیجتا، تم ہم جیسے آدمی ہمیں کیا تبلیغ دین کرو گے؟ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف واضح طور پہ جھوٹے ہو، معاذ اللہ، اس طرح انہوں نے دعویٰ کیا۔ قالوا، تو وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، یعلم، وہ بولے کہ اے ہمارے رب، یعلم انا الیکم مرسلون، جانتا ہے وہ کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ربنا، وہ بولے کہ ہمارا رب یعلم، جانتا ہے، انا، کہ بے شک ہم الیکم لمرسلون، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین،
اور ہم پر تو فقط واضح طور پر چیز کا پہنچا دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں تبلیغ دین کرنے والے پہلے دور میں بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے، وہ ہم نے پہنچا دیا، مانتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے تمہاری مرضی ہے۔ قالوا انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم کہ بے شک ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری نحوست طاری ہو گئی ہے، لئن لم تنتہوا بے شک اگر تم نہ رکے، لنرجمنکم تو ضرور ہم تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک ہمارے ہاتھوں بے شک ضرور چکھو گے تم ہماری طرف سے ایک درد دینے والا عذاب، یعنی درد دینے والا عذاب تم تک پہنچے گا، ماریں گے پیٹیں گے کچھ بھی کریں گے۔ قالوا انہوں نے کہا طائرکم معکم کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ کیا تم اس پر ناراض ہوتے ہو کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے، یعنی انہوں نے اب جواب دیا کہ تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، حالانکہ ہر شخص کی نحوست اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، نحوست سے مراد برائی، کہ ہماری وجہ سے تم پہ مصیبت نازل نہیں ہو رہی، بلکہ خود تمہارے شامت اعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ ان ذکرتم کیا تم اس پر مطلب سرکشی کر رہے ہو کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم ایک حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی اب دوسری طرف حضرت حبیب نجار کو جب پتہ چلا کہ یہ جو کیونکہ تب تبلیغ عام ہونا شروع ہوئی، بادشاہ تو ایمان لایا، اس کے ساتھی ایمان لایا، جب تبلیغ عام ہونا شروع ہوئی تو یہ مکالمے شروع ہوئے تھے، اور جب وہ مارنے اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تو حضرت حبیب نجار وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے پھر تصدیق کی۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى اور شہر کے کنارے سے، دور والے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، قال اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم تم پیروی کرو رسولوں کی، یعنی جو یہ قاصدین بھیجے گئے ہیں ان کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر وغیرہ طلب نہیں کرتے ہیں، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا غضب ہو گیا، ان پہ مطلب لوگ ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کا مزار پہ انطاقیہ میں بنا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے، یعنی مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ تو حضرت حبیب نجار نے تبلیغ دین فرمائی کہ ان کی اتباع کرو، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اتخذ من دونہ آلہۃ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا میں اور خدا بنا لوں، ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرا کچھ برا چاہے تو ان بتوں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ یہ مجھے بچا سکیں۔ تو یہ الزامی طور پہ ایک سوالات ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کروں، میں تو اس کو عبادت کروں گا اسی کی طرف کیونکہ مجھے پلٹنا ہے، اور کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور خدا بنا لوں، ایسے خدا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سزا دینا چاہے تو یہ نہ مجھے بچا سکتے ہیں نہ میری سفارش کر سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین بے شک اس وقت تو میں ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون بے شک میں ایمان لے آیا تمہارے رب کے ساتھ، فاسمعون تو میری بات کو سنو، غور سے سنو۔ قیل ادخل الجنہ
تو کہا گیا، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بیچ میں جو پورا واقعہ وہ محذوف ہے، ذکر نہیں کیا گیا، گویا کہ جب آپ نے تبلیغ دین فرمائے حبیب نجار نے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، یہ ہلاک سے مطلب شہید کر دیا گیا، ان لوگ ٹوٹ پڑے، آپ کو شہید کر دیا، اور پھر آپ کو داخل جنت فرمایا گیا۔ اور جب آپ داخل جنت ہو گئے تو یہ فرمایا گیا، قیلا، کہا گیا، قیل ادخل الجنت، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قالا، تو اس حبیب نجار نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے کیسا انعام عطا فرمایا۔ تو جنت میں دخول سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی لحاظ سے جنت عطا فرما دی گئی تھی، کیونکہ وہ تو آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہی جنت دی جائے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ جنت کی بشارت دی گئی، جس سے کہ صحیح احادیث کریمہ میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے باقاعدہ، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو کبھی یہ مقام نہ پاتا، لیکن اب تو نے اللہ کی چونکہ فرما برداری کی ہے تو اب یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح ان کو بھی مطلب ٹھکانہ ان کو دکھایا گیا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو انعام ملتا ہے اور وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس انعام سے محرومی والے کام اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوتی ہے کہ کاش کسی طرح ان کو خبر ہو جائے کہ مجھے کیا کیا ملا ہے، تاکہ یہ بھی ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو آپ نے بھی یہ تمنا کی۔ تو قالا، آپ نے فرمایا، یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی، کہ جیسی میرے رب نے میری مغفرت فرمائی، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا، یعنی کاش یہ میری قوم جان لیتی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ان لوگوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا اور سرکشی میں بڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اب اسی کا تذکرہ ہے کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، وما کننا منزلین، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے باقاعدہ لشکر اتارا، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا، بلکہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، زوردار چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے، خامد ہو گئے یعنی بالکل بجھ گئے، جیسے کہ آپ ایک دم موم بتی کو پھونک ماریں وہ بجھ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ زوردار ان کو سنوائی تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے لیے کوئی آسمان سے لشکر وغیرہ نہیں اتارا گیا۔ یا حسرتاً علی العباد، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس سے استہزاء ہی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا، یعنی اب ان کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار و مشرکین تھے ان کا تذکرہ شروع ہوا کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، یعنی جو مر گئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے وہ ان کے پاس واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیا یہ ان پر غور و تفکر کر کے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو پچھلی قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات واضح طور پہ نظر آتے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اختیار کرتے، لیکن بہرحال نہ کیا، یعنی ان سے نصیحت حاصل کرتے اور اسلام کو اختیار کرتے، انہوں نے نہ کیا، تو یہ ان کی بدبختی تھی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں، یعنی تمام کے تمام جتنے بھی ہیں، سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت سب کو اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا، لہذا آخرت کے جمع ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ بڑی نفیس مثال ہے کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ ہمیں کہاں اٹھایا جائے گا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، ریت میں ہم مل کر ہوائیں ان ریت کو اڑا کر لے جائیں گی، جس طرح ہم جانوروں کو مرے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ عرصے بعد ہڈیوں اور گوشت کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، کہ ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا،
پھر اس سے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ مردہ زمین یعنی جو بنجر زمین تھی بالکل، پھر آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس میں انہوں نے بیج ڈالے تو پودے نکل آئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر پھل لگا دیے اور مختلف قسم کا غلہ اگا دیا۔ تو جو رب زمین کو اس طرح زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ انسان کو اٹھانے پہ قدرت نہیں رکھتا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے یعنی پانی کے چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ تو ہم نے سب کچھ عطا فرمایا، پھل کے انہوں نے بنائے ہیں، اس میں مٹھاس انہوں نے پیدا کی ہے نہیں، بلکہ یقینی سی بات ہے کہ ایک ایسی ذات نے ان کے اندر مٹھاس پیدا کی ہے، اس اناج کو اگایا ہے، جو ذات ان تمام کاموں کو عرصہ دراز سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ان باتوں پہ غور و تفکر کریں کہ جو رب ایک بے جان زمین سے اتنے خوشنما پھول، اتنے کثیر غلے اور پھل فروٹ وغیرہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ ہمیں ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے؟ تو بڑی پیاری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں جو یہ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے بارشیں نازل ہو رہی ہیں، پھر غلہ نکل رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم ایک بیج اگاتے ہیں یا گٹھلی اگاتے ہیں، اب ہم انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ پھٹے گی، پھر اس میں سے پودا نکلے گا، پھر بڑا ہوگا، پھل لگیں گے، ہم پھل کھائیں گے۔ تو وہ پھٹنا یہ پھاڑ کون رہا ہے؟ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں سے اس کو محفوظ کون رکھ رہا ہے؟ اس کو زمین سے باہر کون نکال رہا ہے؟ اس میں تقویت کون دے رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تیز ہوا چلائے، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن تیز ہواؤں کو اس تک پہنچنے سے کون سی ذات روک رہی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر وہ بڑا ہو گیا، اس میں مٹھاس پیدا فرما دی، کیڑے نہیں لگنے دیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آم کے درختوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہزارہ درخت ایسے ہیں جن سے پھل نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کیڑوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، ورنہ لاکھ آپ دوائیاں استعمال کریں، اللہ چاہے تو درخت ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر گزار نہیں بنتے ہیں؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان سے بھی۔ تو ابھی دیکھیے کہ درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح انسان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا فرمائے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے بھی جن کی انہیں خبر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہزارہ چیزیں ابھی ایسی ہیں کہ جس پر انسان مطلع نہیں ہوا، جس سے کہ اب آہستہ آہستہ جدید تحقیق کرنے والے، آگے بڑھنے والے نئی نئی چیزوں کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، سمندر کی تہوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، خلاؤں کے اندر پہنچ رہے ہیں، زمین کے اندر داخل ہو کر دیکھ رہے ہیں کون کون سی مخلوقات وہاں پر ہیں۔ تو یہ ایسی ایسی مخلوق اب ظاہر ہو رہی ہے جو پہلے ہم پر ظاہر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے جن چیزوں کو دیکھا اور آج ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں منکشف ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو مراد یہی ہے کہ بہت سے ایسے امور ہیں جسے تم نے دیکھا بھی نہیں، ان میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत और तर्जमा और तफसीर चल रही थी। तकरीबन 36 आयात की तफसीर मुकम्मल हो चुकी थी। माक़बल आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से दो जो आपके मुबल्लिग़ थे वो कुफ़ार के पास गए, तबलीग़ दीन फरमाई। फिर हज़रत शमऊन को भेजा गया, आपने भी तायद फरमाई और वहाँ पे हबीब नज्जार रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का तायद करना। फिर जब कौम इनके ख़िलाफ़ हुई तो कौम को जाकर समझाना, ये सब वाक़या बयान हुआ था। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके बाद क़यामत का ज़िक्र फरमाया था कि क़यामत ज़रूर कायम होगी और तुम सब को क़यामत के दिन हाज़िर किया जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन कुफ़ार को आखिरत की जानिब माइल फरमाने के लिए कुछ निशानियों का तज़किरा फ़रमाया ताकि वो आखिरत पर ईमान लेकर आएँ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुक़र्रर करदा दुनिया में, कायनात में फैली हुई इन निशानियों पर गौर व तफ़क्कुर करें और उससे ज़ाते बारी तआला के वजूद पर एक दलील कायम करके उसको तस्लीम करें और उसकी इताअत की जानिब माइल हों, ईमान कबूल करने में कामयाब हो जाएं। तो एक निशानी तो अल्लाह ने बयान फरमाई थी, वह आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून। ये 33वीं आयत थी कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एक निशानी है उनके लिए मुर्दा ज़मीन में कि ज़िंदा किया हमने उसे और निकाला हमने उससे अनाज, तो ये लोग उस अनाज में से खाते हैं। ये एक निशानी बहुत ही अजीम निशानी है। आखिरत में हमारा मुसलमानों का अक़ीदा है कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद दुनिया में हमारा कोई जन्म वग़ैरह नहीं होता, बल्कि जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद से लेकर एक वक्त मुक़र्रर है जिसको हम क़यामत का दिन कहते हैं, उस वक्त तक हम एक मकाम पर रहेंगे जिसका नाम हम कब्र रखते हैं। तो हम मुसलमानों के नज़दीक असल में जो एक गढ़ा होता है इसे हम वैसे उर्फ़ आम में कब्र कहते हैं, लेकिन हकीकतन कब्र से मुराद वो मकाम होता है कि मरने के बाद से लेकर अल्लाह ताला की तरफ से दोबारा उठाए जाने तक जिस मकाम पर हम रहेंगे वो हमारे लिए कब्र है। अब चाहे वो दरिंदे का पेट हो, चाहे वो समुंदर की तय हो, चाहे वो हम आग में जलकर राख वग़ैरह बन जाएं, चाहे हमें ज़मीन में दफना दिया जाए, ये हमारे लिए कब्र है। और ये जितना भी पूरा अरसा है, जितना टाइम पीरियड है, इसे हम कहते हैं बरज़ख और इसको आलम बरज़ख कह दिया जाता है। बरज़ख असल में माना होता है रुकावट। तो चूँकि ये दरमियानी अरसा दुनिया और आखरत के दरमियान एक रुकावट की सी हैसियत रखता है कि जब ये रुकावट ख़त्म हो जाएगी यानी आलम बरज़ख पूरा हो जाएगा तो हम उठा लिए जाएंगे, तो इसलिए इसको आलम बरज़ख कहते हैं। तो हमारा अक़ीदा ये है कि जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद फिर हमें कब्र में रहना है क़यामत तक। फिर जब क़यामत कायम होगी, जिसका इंशाअल्लाह आगे तज़किरा आ भी रहा है, तो अल्लाह ताला हम सबको उठाएगा, अपनी बारगाह में हाज़िर करेगा। वहाँ जो कुछ हमने दुनिया में किया था उसका हिसाब व किताब होगा। ज़ालिम को उसके जुल्म का बदला दिया जाएगा, मज़लूम को बदला दिलवाया जाएगा, नेकों को एक आला मकाम जिसका नाम जन्नत है उसमें डाला जाएगा। और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में मशगूल रहे, रसूलों की इताअत ना की, रसूलों की रिसालत का, अल्लाह ताला की वहदानियत उसके माबूद होने का इकरार ना किया, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जहन्नम हमारे रब का तैयार करदा अज़ाब का मकाम है और जन्नत हमारे रब की तरफ से इनामात और रहमतों के इजहार और बहुत सारी नेमतें बरकतें हासिल करने वाला मकाम है। वहाँ पे नेक परहेज़गार अल्लाह के इताअत गुज़ार बंदे रहेंगे। तो अब हमारा चूँकि मुसलमान का ये अक़ीदा है कि बरोज़ क़यामत हमें उठाया जाएगा, कुफ़ार इस अक़ीदे का इनकार करते थे, तो एक निशानी अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बतौर नज़ीर पेश फरमाई कि ज़मीन को गौर से देखो कि ज़मीन बिल्कुल बंजर होती है, उससे कोई चीज़ नहीं उग रही होती, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है। और आपने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स वग़ैरह में देखा होगा कि जैसे अफ्रीका के जंगलात वग़ैरह दिखाते हैं, कहत साली पड़ जाती है, बिल्कुल ज़मीन में गड्ढे पड़ जाते हैं और दरारें पड़ जाती हैं और जानवर भूख और प्यास से मारे मारे फिर रहे होते हैं, हत्ता कि हलाक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारिश नाजिल होती है और देखते ही देखते वही ज़मीन जो पहले बंजर थी एकदम सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है,
ندی نالے بہنے لگ جاتے ہیں، دریا بہنے لگ جاتے ہیں اور جانور خوش و خرم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ویسی ان کے صحت بن جاتی ہے زبردست قسم کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نشانی ہے کہ جو رب دنیا میں ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ انسان کو زندگی دینے پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا؟ جب ہم اپنے سامنے ہونے والے اس واقعے کو دیکھ کر اس بات کا یقین کامل حاصل کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، تو پھر اس بات کے یقین کر لینے میں کون سی رکاوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہمیں انہی جسموں کے ساتھ اٹھا لے گا؟ اس میں تو کوئی باہم ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام تو آسان ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن گزارش یہی ہے کہ کوئی اس طرح زمین کو زندہ تو کر کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو زندہ فرماتا ہے، یعنی اسے کاشت کے قابل کر دیتا ہے، فصل کے قابل کر دیتا ہے، سبزہ اگانے کے قابل فرما دیتا ہے۔ تو جو رب اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر، انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد کافی لمبا بیان تھا۔ اس کے بعد اب ہم آگے سے آیات کا آغاز کرتے ہیں 37ویں آیت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور نشانی کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے رات میں، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً یاد رکھیں کہ پہلے رات ہوتی ہے، پھر جب سورج نکلتا ہے تو دن آتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی اگر آپ نے مدت مسافرت کا تعین کرنا ہو، مہینوں کا تعین کرنا ہو، تو ہمارے نزدیک پہلے رات ہے، اس کے بعد دن ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ حقیقتاً پوری کائنات میں اندھیرا ہے، پھر سورج نکل کر اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ان کے لیے ایک نشانی ہے، رات میں ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب ہی وہ لوگ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا سورج، جس کے بارے میں اب سائنسی تحقیق ہو چکی ہے کہ کتنا ہزار میل پر پھیلا ہوا ایک بڑا سیارہ، اسی طرح چاند ہے، یہ مسلسل گردش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ گردش سے نکل کر بھاگ جائیں۔ اگر یہ اتفاقی نظام ہو، آپ خود بتائیے، تو پھر یہ اتفاق کیا مسلسل چل رہا ہے؟ کبھی اس میں نا اتفاقی پیدا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں سورج سیدھا جانے کے بجائے دائیں بائیں بھاگ جاتا ہے؟ اسے کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کائنات کے نظام کو ایک ذات باقاعدہ واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اسے کنٹرول کر رہی ہے، کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نظر نہیں آتی ہے۔ تو سورج اور چاند مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ چاند آتا ہے، سورج چھپتا ہے، چاند ابھرتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، رات نظر آتی ہے، پھر سورج نکل آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ غور و تفکر کریں کہ وہ کون سی ذات ہے جو سورج کو نکال رہی ہے، چاند کو چھپا رہی ہے، پھر چاند کو نکالتی ہے، سورج کو چھپا دیتی ہے۔ جب اس پر غور و تفکر شروع کریں گے تو یقینی سی بات ہے، بارہا قرآن نے اس بات کی دعوت دی کہ غور و تفکر کرو کہ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا معبود ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا معبود کر رہا ہے، تو اس پہ کوئی دلیل قائم کیجئے، کہیں کتاب میں لکھا ہو، کہیں آپ نے اپنے معبود سے سنا ہو، آپ کے معبود نے بول لیا ہو، لیکن کوئی بھی اس کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے رب کی کتاب ہے، اور اس پر میں بارہا آپ کی خدمت میں دلائل عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تمام کام ایک ذات کر رہی ہے، اور اس کا نام اللہ ہے، اور اسی پر ایمان لانا اب لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، اسے اپنا معبود تسلیم نہیں کرے گا، اور اس نے جو عقائد کے سلسلے میں تعلیمات فراہم کی ہیں کوئی ان کو قبول نہیں کرے گا۔
چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، جنوں فرشتوں وغیرہ کے متعلق یا برود قیامت اٹھائے جانے کے متعلق عقیدہ ہو، اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا اور آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ لہذا ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی بنا پر معلوم ہو جائے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ پھر اس ذات کے بارے میں جب غور و تفکر، اس کی صفات کے بارے میں غور و تفکر ہوگا تو انسان کا دل یقیناً اس بات کا اقرار کرے گا کہ پھر تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی ذات سے تعلق قائم کرنا چاہیے جو اتنی عظیم طاقت والی ہے کہ پوری کائنات کا کوئی ذرہ اس کے مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر گردش نہیں کر سکتی ہے۔ تو اسی ذات سے ہمارا تعلق قائم ہو تو یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھکانے کے لیے، اپنے ایک ٹھکانے کے لیے، مثلا یعنی سورج چلتا ہے، مطلب طلوع ہوتا ہے پھر غروب کے لیے چلتا ہے، اور پھر غروب سے پھر وہ چلتا ہے طلوع کے لیے۔ تو طلوع اور غروب، مطلع اور یعنی مشرق اور مغرب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو مقام مقرر کیے ہیں، ایک سے طلوع ہوتا ہے دوسرے میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے غالب علم والے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تقدیر مقرر کر دی ہے، ایک حکم مقرر کیا ہے، ایک اندازے سے ان کو بنا دیا ہے، اور یہ اسی اندازے کے مطابق، اسی مطلب مقرر کردہ حکم کے مطابق چلتے رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمارا رب کریم ہے جس نے یہ مقرر فرمایا ہے۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے کچھ منزلیں مقرر کی ہیں۔ تو چاند جو ہے یہ تقریباً 28 یا 29 منزلیں طے کرتا ہے، پورا مہینہ اس طرح مکمل ہو جاتا ہے۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ پھر ہو گیا، یعنی پھر وہ لوٹتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ تو آپ نے دیکھا ہے جب چاند نکلتا ہے انتہائی باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے۔ 12ویں 13ویں 14ویں کا چاند کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی مہینے کے آخر کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر باریک ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج نہیں ہے سورج کے لیے مناسب کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے کہ سورج چاند سے پہلے نکل آئے، یا چاند نکلا ہوا ہے سورج بھی ایک دم بیچ میں نکل آئے، تو یا اسی طرح دن چل رہا ہے تو ایک دم رات ہو جائے، رات چل رہی ہے تو بیچ میں سورج نکل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو یہ تمام نظام اتفاقی طور پہ چل رہا ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو ایسے کوئی نہ کوئی واقعات ظہور پذیر ہوتے، لیکن نہیں، یہ نظام ایک ذات چلا رہی ہے باقاعدہ، اور وہ ذات ہمارے رب کریم کے ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے گھیرے میں گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس طرح اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی سیاروں سے متعلق کوئی آپ نے فلم دیکھی ہو جس میں سیاروں سے متعلق معلومات، سائنسی کوئی ڈاکیومنٹری فلم ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیارے گردش کر رہے ہیں، ہزاروں ٹن وزنی سیارے اور کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کائنات میں گردش کر رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کسی نہ کسی ذات نے تو ان کو تھاما ہوا ہے، کسی نہ کسی ذات نے تو ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ذرا بھی ڈس بیلنس ہو جائیں تو پوری کائنات کا نظام بگڑ سکتا ہے۔ ابھی تک کیوں یہ نظام نہیں بگڑتا، ڈس بیلنس کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے رب کریم کو ابھی یہی منظور ہے کہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ برود قیامت قائم فرمانا چاہے گا، جیسے کہ ابھی آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ تمام چیزیں ایک دم یہ تمام جو ہے مطلب جو ابھی آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، یہ سب ختم ہو جائے گا اور چیزیں آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو ایسی کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی اولاد کو بھی سوار کیا تھا۔ اس میں بھی نشانی ہے۔ نشانی اس اعتبار سے ہے کہ کفار اور مشرکین جو تھے یہ پہلے زمانے کے واقعات انہوں نے سن رکھے تھے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو یہ سب اس کو جانتے تھے کہ پوری دنیا، پوری کائنات، یعنی جتنا بھی پوری دنیا تھی وہ اس طوفان کی نظر ہو گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے اور آپ کے جو لوگ بچے تھے بس وہ بچے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔
تو اس وقت جو اس میں مرد اور عورت تھے تو ان کی پشتوں میں جو ان کی نسلیں موجود تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو جوڑے جوڑے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، پھر بعد میں ان میں توالد الرسل کا سلسلہ چلا اور پھر اولادیں پیدا ہوئیں، تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی میں ایک اگر مرد اور عورت کو جمع کر رکھا تھا تو ان کی نسلیں ان کی پشت میں موجود تھیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سوار کیا تھا۔ تو یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا جائے، پھر ایک مخصوص سے گروہ ہو کے کشتی میں بچا لیا جائے اور پھر اس سے پوری کائنات کو مطلب دوبارہ آباد کر دیا جائے، تو اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی اور ہم نے بنا دی ان کے لیے اسی کی مثل کشتیاں کہ جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ تو ایک نوح علیہ السلام کا بیڑا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو شوق عطا فرمایا اور انہوں نے مختلف اپنے تجارتی معاملات کے لیے، مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے، سفر طے کرنے کے لیے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کے لیے اسی طریقے کی کشتیاں بنا لی، کیونکہ ایک نظیر ایک نشانی سامنے موجود تھی، بیڑا کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دریا میں چل سکتا ہے، تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کشتیاں بنائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہر دور میں جیسے جیسے انسان کو ضرورت پیش آتی ہے ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے، اور یہ الہام انسان کو مختلف چیزیں اپنی ضرورت کے مطابق ایجاد کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم تھا کہ اس بیڑے میں بھی اللہ نے بچا لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ڈبو دیتا، سب ختم ہو جاتے۔ کون ان کی مدد کے لیے آ سکتا تھا، کون انہیں بچا سکتا تھا؟ اس سے یہ اشارہ فرما دیا کہ بت پرستی تو اس دور میں بھی تھی، معبودان باطلہ کی عبادت تو اس دور میں بھی تھی، لیکن کسی نے نہیں بچایا، بلکہ اس بیڑے میں جو لوگ سوار تھے انہیں بچانے والے صرف اللہ کی ذات تھی۔ باقی جتنے ہلاک معبودان باطلہ نے کیوں ان کی مدد نہیں کی تھی؟ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اس کائنات میں اگر تصرف کا حق حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، باقی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں ذرہ برابر تصرف نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں براہ راست اسی رب کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، اسی رب کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے۔ کوئی خدا نخواستہ دلیل فراہم کرتا ہے، جیسے کہ بعض کفار اور مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بت دراصل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دیں گے۔ یعنی آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے منکر نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے، اسے آپ اللہ کہتے ہیں، مثلا کوئی کہتا ہے ہم اس کو بھگوان کہتے ہیں مثال کے طور پہ، کوئی نام دے دے، کوئی نام دے دے، لیکن ہم اس ذات تک پہنچنے کے لیے ان بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے پایا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر اسے پانے کی کوشش کریں گے تو نقصان کا شکار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 43 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مختلف نشانیوں کا تذکرہ فرما کر کفار کو ذہنی طور پر آخرت کی جانب، ایمان کی جانب مائل فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی قیامت تک ان پہ غور و تفکر کرنے میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ ضرور اپنے ذہن کو اسلام کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ایمان کی طرف، کی طرف مائل ہوتا محسوس کرے گا۔
تو یہ مضامین بہت ہی غور و تفکر والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل میں ارشاد فرمایا ایک مزید نشانی کا تذکرہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی تعداد بہت ہی کم تھی، بعض نے 72 نفوس قدسیہ لکھے ہیں، لیکن ان سے جو ہزاروں لوگ پیدا ہونے والے تھے، لاکھوں بلکہ کھربوں لوگ پیدا ہونے والے تھے، وہ ان کی پشتوں میں موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بھی سوار فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑی نشانی تھی کہ وہ اتنے مختصر سے گروہ سے اس نے پوری کائنات کو انسانوں سے بھر دیا، یہ اس کا کمال ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، اپنی وحدانیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا ہے کسی کام کو، یعنی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، نقصان پہنچانا چاہے تو جس کو نقصان پہنچانے والا ہے اسے کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ لہذا آخری آیت میں یہی ارشاد فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ کہ اگر ہم چاہتے تو ان تمام کو غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ وہ بچائے جاتے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا لیکن اس کے باوجود اگر وہ بچے تو کس طرح بچے؟ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا مگر ہماری طرف سے ایک رحمت، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک نفع اٹھانے دینا۔ یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو بچا لیا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم اور رحمت نازل فرمائی، اور دوسرا یہ کہ خود ارادہ خداوندی یہ تھا کہ ان کو باقی رکھا جائے گا، ان کی نسلیں پیدا ہوں گی، ان میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے جائیں گے، پھر ان میں نیک اور بد کا امتحان لیا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور پھر ایک خاص وقت میں قیامت قائم کی جائے گی اور ان سب کو ہلاک کیا جائے گا۔ لہٰذا چونکہ ارادہ خداوندی ایسا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے پانی، طوفان جو شدید قسم کا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو باقی رکھا اور پھر ان سے نسلیں آگے چلتی چلی گئیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی قیامت، وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی آنے والا عذاب جو تمہیں پکڑ لے گا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ تم ایسا کرو، ڈرو اس چیز سے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو ڈرتے نہیں ہیں، عذاب بالکل خوف محسوس نہیں کرتے ہیں، قیامت کا خوف محسوس نہیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی پیش کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ایسا ہے کہ یوں دیکھا اور پھر اس طرف کو چل گئے، اعراض کر لیا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ منہ نہیں پھیرا، دیکھا لیکن سرسری طور پہ دیکھا، اس کا اثر قبول نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بارے میں غور و تفکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں بھی ایسا ہے کہ ہزارہ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم مسلمانوں کی ایک عظیم کتاب ہے، مذہب اسلام کی ایک بنیادی کتاب ہے، لیکن اس پر غور و تفکر کرنے کی سعادت بہت ہی کم کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ ایک ایسی نفیس کتاب ہے جو ہمارے باطن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور عقلوں کو یہ چیلنج کرتی ہے کہ تم اگر اس صحیح طریقے سے غور و تفکر کرو تو یقیناً ایک درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہو۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جن لوگوں نے ذاتی طور پہ قرآن عظیم کا مطالعہ کیا اور غور و تفکر کو ساتھ ساتھ قائم رکھا، یعنی چیز پڑھی پھر اس مضمون پہ غور کیا، ضرور ان کے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو ہم اس سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ قرآن عظیم کا سرسری نہیں بلکہ بڑے غور و تفکر کے ساتھ مطالعہ کیجئے۔ یہ اس رب کی کتاب ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں اس کائنات میں ہزارہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم قرآن عظیم کو غور و تفکر کے ساتھ پڑھیں گے تو ضرور انشاءاللہ نور پیدا ہوگا، قلب میں نور پیدا ہوگا، ذہن میں نور پیدا ہوگا، ہماری عقل کو صراط مستقیم سیدھا راستہ حاصل ہو جائے گا، ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ خرچ کرو تم، یہ کفار و مشرکین کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ بعض ایسے کفار و مشرکین تھے کہ جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تم ان غرباء پہ، مساکین پہ خرچ کرو، تو وہ ایک عقلی دلیل دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا رب تمام کاموں پر قادر ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل قادر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو، تمہارے رب کو ان کی محتاجی دور کرنا پسند ہوتی تو کیا وہ خود دور نہ کر دیتا؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کو محتاج رکھنا پسند کرتا ہے، تو پھر ہم ان پہ کیوں خرچ کریں؟ یعنی اس طرح کی عقلی دلائل دینے کے ساتھ سامنے والے کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کے دور میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہی ہیں لیکن وہ اسی طریقے سے شرعی پابندیوں کے متعلق اپنی عقلی دلیلیں فراہم کرنے کے بعد ان سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتے ہیں، اور یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً محتاجی دور کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے دنیا میں امتحانات مقرر کیے ہیں۔ مال دیا اور خرچ کا حکم دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی دل میں پیدا فرما دی۔ اب اس محبت کو کچلتے ہوئے ہم مال کو خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے حکم کو پورا کرنے کی نیت، وہ مزید انعامات عطا فرمائے گا۔ اور اگر مال کی محبت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اور اس سے زیادہ ہم نے قلبی محبت کو، مال کی محبت کو فوقیت دے دی، تو اس پر سزا ملے گی۔ تو یہ ان لوگوں کو امتحان سمجھ میں نہیں